اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا جميع المجتهدين. واحده كلمة والقول عم، وكلمة يا وكلمة بها كلام قد يؤم. بحث آج شعر ثانی میں بند اول مصرع اول جو کہ واحد کلمتوں میں بحث مکمل ہوگی. والقول عم میں بحث، بعض نے قرات کے لحاظ سے والقول عام کہا اسم تفضیل کا، بعض نے والقول عام مثل ماضی عم يعم سے. اور قول عام کلم کا واحد کلمہ ہے اور قول عام ہے. وکلمۃ بہا کبھی اس کلمہ کے ذریعے سے کلام ایک کلام کا قد یعم قد یقصد کبھی قصد کیا جاتا ہے، یعنی کبھی کبھار کلمہ کو کلام قصد کیا جاتا ہے. یہ ترجمہ لفظی ہے. والقول عام، قول عام ہے. کس چیز سے عام ہے؟ ابھی اشارے جو ہے بیان کریں. الکلام والکلمہ والکلمۃ، کلام سے بھی عام، کلم سے بھی عام، کلمہ سے بھی عام. عام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر عام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے حیوان اور انسان میں عمومیت کی نسبت نہیں ہے. الحیوان یصدق علی الانسان وعلی غیر الانسان، حیوان صدق آتا انسان پر بھی اور غیر انسان پر بھی، عام خاص مطلق جس ہوتا ہے. وہ یہاں پر مقصود نہیں ہے. وإلا مقصود یہ ہوتا کہ ان تین پر بھی صدق آتا، ان کے غیر پر بھی صدق آتا ہے. آگے کیا عبارت ہے دیکھیے. قول عام ہونے کا مطلب ان تینوں سے یطلق علی کل واحد منها ولا یطلق علی غیرها. عام ہونے کا مطلب یہ کہ قول ان تینوں پر علیحدہ علیحدہ صدق آتا ہے، لیکن ولا یطلق علی غیرها، ان تین کے علاوہ کسی اور شے پر اطلاق نہیں ہوتا قول. فإذن یہاں پر شمول کا معنی یہ کہ جو ہے کلمہ کو بھی قول کہا جا سکتا ہے، کلام کو بھی قول کہا جا سکتا ہے، کلم کو بھی قول کہا جا سکتا ہے، لیکن کلمہ کو کلام نہیں کہا جا سکتا، کلام کو کلمہ نہیں کہا جا سکتا جس بات کے پتہ اگرچہ اختلاف ہے. وہاں کا کلم کو کلام نہیں کہا جا سکتا. دوسری بات ہے یہ آپس میں فرق یہ تینوں. واما القول یعم الکل، ان تینوں کو شامل کرتا ہے، اسی لیے عام ہے کہا. نہیں کہ عام کا مطلب ان تینوں کو بھی شامل کرتا ہے، ان کے غیر کو بھی شامل کرتا ہے، یہ معنی نہیں ہے. واضح بھی بتا رہا. اب آ جائے ای یطلق علی کل واحد منها، مثلا زید کلمہ ہے کہ نہیں؟ اطلاق آتا ہے، قول بھی کہا جاتا ہے. اس سے قول کس کو کہتے ہیں؟ القول ما وضع لمعنى، قطر میں بیان ہوا نا جو کسی معنی کے لیے وضع. زید کا کوئی معنی ہے، کلمہ اطلاق ہے. وہکذا کلم، تین کلمے جمع ہو جس میں کلم میں تین افراد ہونا ضروری ہے نا. کلم سے جنس جمعی ہے بقول سیوطی، علامہ سیوطی کے ان قام زید قام عمرو، یہاں پر فعل بھی ہے، اسم بھی ہے، حرف بھی ہے، تینوں چیزیں شامل. اس پر بھی قول اطلاق آتا ہے. کلام میں زید قائم ہے، ابوہ عالم ہے، القول یطلق علی الکل. لیکن بات اس میں ولا یطلق، اطلاق نہیں کرایا جاتا اس کو، علی غیرها، ان تینوں کے غیر پر قول کا اطلاق نہیں. انہیں سوال ہو غلام زیدن، غلام زیدن، یہ غلام زیدن کلمہ ہے، کلام ہے، کلم ہے، کیا ہے؟ اس سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی بات میں ہم نے کیا کہا؟ کلامنا لفظ کا مصنف نے، قول نہیں کہا. کیوں؟ لأن القول مشترک لفظی یطلق علی الرأی والاعتقاد. اور یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ القول لا یطلق علی غیرها. فكيف أطلقت أيها المصنف هناك في تعریف الکلام علی الرأی والاعتقاد؟ اور رائے اور اعتقاد نہ کلمہ ہے نہ کلام ہے نہ کلمہ ہے.
معنی رائے اور معنی اعتقاد، لا کلم ولا کلام ولا الکلم. پہلا یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے وہاں پر جو ہم نے کہا کہ القول یطلق علی الرائے والاعتقاد قول لغوی، لغتاً قول کے یہ معنی قول لغوی. یہاں پر جو قول عام ہے کلام سے کلمت کلیم، یہ قول اصطلاحی ہے، قول اصطلاحی ہے. جو میری بات آتا فیضاً تعارض نہیں ہے وہاں پر رائے اور اعتقاد پر اطلاق کرا کہ یہاں پر لا یطلق علی غیرہا. نہ قول لغوی مراد ہے، معنی لغت مراد ہے. یہاں پر معنی اصطلاحاً القول ما يطلق على الكلام وعلى الكلمة وعلى الكلم، القول عام. اچھا یہ پہلا سوال. دوسرا سوال، غلام زید مرکبات ناقصہ، یعنی مضاف اور مضاف الیہ، صفات اور موصوف جو مرکبات ناقصہ ہیں. مثلا غلام زید، غلام زید آیا کلمہ ہے؟ ہم نے کہا کلمہ مفرد ہے، ایک غلام زید میں دو کلمے ہیں، کلمہ نہیں ہے اس لیے دو کلمے غلام زید. اچھا کلیم ہے، ہم نے کلیم نے کہا کہ حتی اقل 3 افراد، 2 افراد، کلیم بھی نہیں. کلام ہے، کلام بھی نہیں ہے اس لیے لا یفید، مرکب ناقص ہے، مرکب مفید ہونا شرط ہے. فإذا لا کلمہ ولا کلام ولا الکلم. آیا قول ہے؟ ہاں قول طبعا اس لیے یفید المعنی. فإذا کیا معنی ہے لا یطلق علی غیرہا؟ لا یطلق علی غیرہا، حالانکہ غلام زید ان تینوں کا غیر ہے اور قول یصدق علیہا، یصدق علیہا. تمام والجواب. واضح ہوئی بتا اشکال واضح ہے انشاءاللہ. جواب آسان ہے، مشکل نہیں ہے. وہ ایک دفعہ غیر کلام، غیر کلمہ، غیر کلم جو ہم کہتے ہیں ان تینوں کا غیر. مثلا واضح مثال ان تینوں میں کلام، غیر کلام پر صدق نہیں آتا، مثلا یا غیر کلمہ یا غیر کلم جو بھی کہے، لیکن ابھی واضح جو مورد ہے وہ کلام. کلام کے غیر پر صدق نہیں آتا، لیکن اجزاء کلام پر صدق آتا. یہ غیر میں دو چیزیں، ایک دفعہ غیر الکلام، خود کلام بھی ما هو الکلام کا غیر، ایک دفعہ اجزاء کلام کا غیر. تو میری بات ہے کلام کا اجزاء کیا ہے؟ کلم ہے. زید مبتدا قائم خبر ایک نہیں، الگ الگ اجزاء کلام پر یطلق القول. جز کیا ہے؟ زید قائم میں کلام کی جز ہے کہ نہیں؟ یہ جز کلام ہے؟ کلام نہیں ہے نا، تنہا جز کلام نہیں ہے. القول یطلق علیہ، یہ جز غیر کلام، کلام نہیں ہے، کلام کا غیر ہے. وجہ آپ کو زید قائم کلام، اس کلام کے غیر پر قول اطلاق نہیں آتا. اس غیر میں دو چیزیں، خود کلام بھی ما وہ کلام کا غیر لا یطلق علیہ. اسی طرح سے غیر کا دوسرا مصداق جزء کلام، ٹھیک ہے نہیں؟ جزء کلام کیا ہوگا؟ زیدن. اس زیدن کے اوپر اطلاق آتا ہے اور غلام زیدن مرکب ناقص جزء کلام، جزء کلام پر اطلاق آتا ہے. قول واضح کر سکا یا نہیں ہوگا؟ اشکال کیا تھا؟ غلام زیدن نہ کلمہ ہے نہ کلام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قول اطلاق آتا ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ یہ غلام زیدن جزء کلام ہے اور جزء کلام کلام نہیں ہے. تو کوئی بات آگا، جزء کلام کلام نہیں ہے، لہذا قول اطلاق آتا ہے. کلام کا غیر نہیں ہے، جزء کلام ہے. تو کوئی بات آگا، کلام کا غیر نہیں ہے، یہ جزء کلام. غلام زیدن کلام کا غیر نہیں ہے. غیر یعنی نہ جز ہو نہ کلام ہو. دیکھیے ابھی واضح ہو رہا ہے یا نہیں؟ نہ کلام ہے نہ جزء کلام. مثلا وہ کیا ہے؟ محملات. محملات ہے کہ نہیں؟ لا کلام ولا جزء الکلام، لا کلم ولا جزء الکلم، مثلا ان پر اطلاق نہیں آتا. اما کلام تو نہیں ہے لیکن جزء کلام ہے تو اطلاق علیہ. اور غلام زیدن مضاف الیہ جزء کلام ہے، لہذا قول اطلاق آتا ہے. مطلب شوی دقیق
انشاءاللہ مباحثہ کریں نہیں مباحثہ کرا. اچھا وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُعَمُّ. اب دوسرے مصرے میں داخل ہو گئے دوسرے شعر. کلمہ بہا اسی کلمہ کے ذریعے سے کلام کا قد یعم کبھی قصد کیا جاتا ہے. دیکھیے میں نے کہا کبھی قصد کیا جاتا ہے یہ کبھی قلیل کا معنی ہے نا لیکن آگے کیا کہتے ہیں اے یقصد کثیرا وہ کبھی کبھی نہیں بلکہ کثیرا فی اللغہ لا فی الاصطلاح. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ مصنف شعر میں آیا اصطلاحاً کلمہ کو کبھی کبھار اصطلاح ہے علماء میں کلام قصد کیا جاتا ہے هذا تقلید. دیکھیے ایک دفعہ اصطلاحاً آپ کلمہ سے کلام کو قصد کرتے ہیں یعنی یصطلح علی الکلمہ انه کلام. اگر یہ مقصود ہے جو قلیل قد للتقلیل ہے نا کبھی قد تقلیل کے لیے کبھی کثیر کے لیے. یہاں پر اگر شعر میں قد یا میں کلمہ سے کبھی کلام قصد کیا جاتا ہے اگر اصطلاحی مقصود ہے تو یہ قلیل اگر لغوی ہے تو کثیر. اسی لیے آگے کہتے ہیں کہ ای یقصد کثیرا فی اللغہ لغت میں کثرت ہے اما اصطلاحی ہو تو تقلیل ہے کبھی لا فی الاصطلاح. قولہم مثلا کیا مثال ہے جہاں پر کلمہ کو کلام کہا جاتا ہے لغتاً قولہم فی لا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص. کیا کہا جاتا ہے اطلاق کلمۃ الاخلاص کہا جاتا ہے. اخلاص وحدانیت کلمۃ التوحید یا کلمۃ الاخلاص سورہ توحید کا یا سورہ اخلاص کا قل هو اللہ احد. تو یہ لغتاً ہے آغا اللہ کلام ہے لا الہ الا اللہ کلام تام مفید مقصود تمام شرائط متوجہ اس کے باوجود یطلق علیہ انہا مثلا کلمہ لغتاً. اور کہتے ہیں کہ وہذا یہ اطلاق کلمہ کے اوپر بلے کلام کے اوپر کلمہ کا اطلاق من باب تسمیت الشیء باسم جزئہ. کس باب سے آگا یہ من باب تسمیت الشیء شیء کا نام رکھنا ہے. شیء سے مراد ہے کہاں پر کیا ہے ہمارے پاس میں کلام کا نام رکھنا ہے باسم جزئہ اس کلام کے جز کے نام کے ذریعے سے. وہ جز کیا ہے کلمہ جز الکلام ہے کہ نہیں. زید قائم کلام ہے اجزاء کیا ہے کلمہ دو کلمے. فإذن هذا من باب تسمیت الشیء یعنی من باب تسمیت الکلام باسم جزئہ وهو الکلمہ. کلمہ کے نام کو کلام کسی کو کہتے مجاز. ثم شرع خلصنا اس شعر کو ہم نے فارغ کر دیا. ثم شرع في علامة كل من الاسم والفعل والحرف. پھر مصنف ناظم محمد ابن عبداللہ ابن مالک نے شروع کیا. علامہ سیوطی کہتا ہے کہ شرع المصنف في علامة كل من الاسم والفعل والحرف. ان تینوں میں سے ہر ایک کی علامات ابھی شعر کی شکل میں بیان کریں گے. وبدأ اور مصنف نے ابتدا کی ہے بعلامة الاسم سب سے پہلے علامت اسم کی ابتدا کی. کیوں لشرفه على قسیمین اسم شرافت رکھتا ہے شرافت حاصل اسم کو على قسیمین اپنے دونوں قسیم پر. قسمین نہیں کہا قسیم. المقسم کلمہ ہے اسم اور فعل آپس میں قسیم ایک دوسرے دشمن ہے. بھلے کیوں شرافت حاصل اسم کو باستغنائه شرافت کی علت اسم بے نیاز ہے عنہما عن الفعل والحرف. کیوں بے نیاز ہے لقبولہ اس سے اسم قبول کرتا الاسناد اسناد کو قبول کرتا بطرفیہ اسناد کے دونوں طرفوں کو نسبت کو قبول کرتا ہے دونوں طرفوں سے یعنی ہم مبتدا ہم خبر. زید القائم میں کیا ہے مبتدا بھی زید اسم مبتدا بھی اسم ہے خبر بھی اسم. اما فعل ایسا نہیں فعل تنہا خبر ہے مبتدا واقع نہیں ہوتا ہے. وہاں کا ظاہر واحتیاجہما اور اس بے نیاز کی دوسری علت مستغنی ہے اس لیے کہ یہ دونوں طرفوں سے نسبت کو قبول کرتا ہے. واحتیاجہما الیہ
حرف اور فعل دونوں محتاج ہیں الى الاسم تعریف کلام. فقال بس مصنف نے کہا ہے بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمیز حصل. قبل از این کہ ہم ممیزات کہتے ہیں علامت کو ممیزات سے ثابت کرتے ہیں. متن میں داخل ہونے سے پہلے ما الفرق بین الممیز والتعریف. ایک دفعہ کچھ اشیاء کو ذکر کر کے ایک شے کو میں تمیز دیتا ہوں. ایک دفعہ تعریف بیان کرتا ہوں. تعریف بیان کرنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ تاکہ یہ شے جدا ہو دوسرے اشیاء سے. منطق میں یہی بیان ممیز بیان کرتا ہوں کیوں؟ تاکہ اس شے کو تمیز حاصل ہو اپنے غیر سے. فإذا ما هو الفرق بين المميزات والتعريف؟ اب یہاں پر اسم کی تعریف بیان نہیں کریں گے مصنف, ممیزات کو بیان کریں گے, علامات کو بیان کریں گے. فرق یہ ہے تعریف جامع افراد معنی اغیار. منطق میں یہی یکون جامعا ومانعا, یعنی جو بھی انسان ہے ان تمام انسانوں کو داخل کرے. الانسان حیوان ناطق, جو بھی افراد ہیں انسان کو سب داخل ہو گئے, اور جو بھی افراد نہیں انسان کو سب خارج ہو گئے. واما ممیز میں یہ شرط نہیں ہے. ممیز فقط معنی ہوتی ہے. ممیز یعنی کیا مطلب آقا؟ یعنی معنی ہوتی ہے, یعنی جو اسم نہیں ہے ان میں یہ چیز نہیں ہوگی. وہاں ممیز اس کو کہا جاتا ہے. مثلا جر ہے کہ نہیں, جر ممیز. اب ضروری نہیں ہے کہ جو بھی اسم ہو وہاں پر جر بھی ہو, یعنی شامل. جامع افراد شرط نہیں, ممیز میں معنی اغیار شرط, جامع افراد ہونا شرط نہیں. یعنی کیا مطلب معنی آیا؟ یہ جر ممکن ہی نہیں کہ اسم اور فعل میں آ جائے, فعل اور حرف میں آ جائے. یہ ہے معنی اغیار. جامع افراد نہیں ہے, جامع افراد ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ ایسا نہیں جہاں کہیں بھی اسم ہو وہ سب اسما مجرور, شرط نہیں. وہی بات آغاز. الممیزات یعنی مخصصات, المخصص یعنی ما لا یوجد فی غیرہ, بس غیر اسم میں موجود نہ ہو, بس یہ مقصود ہے ممیز کا. واما خود اسم میں یہ جتنی بھی علامات بیان ہوگی, بدایہ میں, سمدیہ میں, واقع یہاں پر جو بھی ممیز ہے وہ سب ممیز اسم میں موجود, یہ ضروری نہیں. یہ ہے ممیز. اب آ جائے جر کے ذریعے سے, تنوین کے ذریعے سے, ندا کے ذریعے سے, ال کے ذریعے سے, اسناد کے ذریعے سے اسم کے لیے تمیز حاصل ہوتی ہے. یہ ترجمہ لفظی ہے شیخ. اب آ جائے بالجر کہا, لیکن بالحرف الجر نہیں کہا. ایک نقطہ ہے آگا, بالجر کا, بحرف الجر نہیں کہا. حالانکہ حرف جر خاص ہے کہ نہیں اسم کے ساتھ. بالجر کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھار جر حرف جر کے ذریعے سے ہوتا ہے, کبھی مضاف کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو وہی بات آگا, مجرورات کیا ہے؟ علاقت نہیں. المجرور بحرف الجر, المجرور بالمضاف. بالجر کہنے سے دونوں داخل. اللہ قول تین اقوال ہے اضافہ میں. ایک قول یہ ہے کہ خود مضاف کے ذریعے سے, ایک قول حرف جر تقدیری کے ذریعے سے, ایک قول خود معنی اضافہ. تین اقوال. مصنف نے اس قول کی رعایت کی جو قول یہ بتا رہا ہے کہ خود مضاف کے ذریعے سے جر یشمل هذه الاقوال رعایتا لمذهب الغیر. اب اسی کی طرف اشارہ کر, لیکن خود مصنف کی رائے وہی ہے جو آپ بیان کرتے ہیں. باب مضاف اور مضاف الیہ میں, باب اضافہ میں, باب انشاءاللہ سوچی ثانی کا پہلا باب ہے کہ المضاف الیہ مجرور بحرف الجر المقدر. لیکن اپنا مذہب ہونے کے باوجود کیوں کہا بالجر؟ خود مصنف کی رائے ہی حرف جر ہے مضاف اور مضاف الیہ میں بھی, تو بحرف الجر کے نسبت خود شامل ہو جاتا ہے. رعایت لمذهب الغیر, وہو یہ بالجر کہنا اولا ہے من ذکر حرف الجر. حرف الجر کہنے سے, ذکر کرنے سے بالجر کہنا اولا ہے. کیوں اولا ہے؟ لتناولہ, اس لیے یہ بالجر شامل کرتا ہے, تناول یعنی شامل کرتا ہے الجر بالحرف والاضافہ.
اس کو شامل کرتا ہے اس جر کو جو حرف کے ذریعے سے ہوتا ہے اور اس جر کو جو اضافہ کے ذریعے سے. قالہ فی شرح الکافیہ، اس مطلب کو کہ بالجر کہنا اولا ہے بحرف الجر کہنے سے، اس مطلب کو مصنف نے شرح کافیہ میں کہا. اچھا قلت، لیکن شارح علامہ سیوطی کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں لیکن سیأتی فی باب الاضافہ، باب اضافہ میں یہ مطلب آئے گا ان مذہبہ مذہب المصنف کیا ہے، ان المضاف الیہ مجرور بالحرف المقدر، حرف جر مقدر کے ذریعے سے. بالجر کہنے کی کیا ضرورت ہے، بالحرف الجر ہی کہتے ہیں. فذکر حرف الجر شامل لہ، ابھی تک اشکال جاری ہے. قلت کا مطلب بس فذکر حرف الجر، حرف الجر کہنا شعر میں بالجر نہیں، حرف الجر کہنا شامل لہ، اس جر بالمضاف کو بھی شامل کرتا ہے. شامل لہ یعنی للجر بالمضاف، اس کے باوجود بھی جر کا کیوں الا مگر، یعنی یہ اشکال میرا اشکال وارد ہے مصنف کے اوپر. یہاں تک یہ کہنا چاہتا ہوں مصنف کا خود مذہبی حرف جر مقدر ہے، تو پھر بالحرف الجر کہنے میں کوئی مناسب نہیں تھا، اس قول کو بھی شامل کرتا. مگر الا یہ توجیہ ہو سکتی ہے اس عبارت کے لیے کیا آگا، ان یراعی، مختلف صورتیں ہیں، ان یراعی یراع مختلف قراءتیں ہیں، لیکن ان یراعی یعنی مصنف نے رعایت کی ہے مذہب غیرہ، اپنے غیر کے مذہب کو. فتعمل، عبارت میں ذرا تعمل کریں، دقت کریں. ممکن ہے غیر کا جو قول ہے نا وہ شاذ ہو، مشہور یہی ہے کہ حرف جر مقدر ہے. یہ پہلی علامت ہے. والتنوین، تنوین کے ذریعے سے عطف المنقسم للتمكن والتنکیر والمقابل والعوض. قطر کی طرف ذرا رجوع کریں اور تفصیل وہاں پر. ہدایہ کا آخری مطلب اور قطر میں ابتدا میں تنوین. وحدہ، اور حد التنوین یعنی تعریف، نون تثبت لفظا لا خطا، ایک نون ہے جو لفظ میں ثابت ہے خط میں نہیں. لفظ سے کیا مراد ہوگا، تلفظ نہیں کہ نیچے نون لکھا ہوا ہوگا. دیکھیے یہ زیدن جب آپ کہتے ہیں زیدن، زیدن میں کوئی نون نہیں ہے آخر میں. لفظن سے مراد یہاں پر تلفظ میں نون ہے، لا خطن کتابت میں، اس کا نام ہے تنوین. والندا، اور تنوین سے بھی مراد آگا تنوین جو خاص ہے، تنوین ترنم وغیرہ نہیں، جو خاص اسم سے تنوین کی بہت سارے قسمیں ہیں، 10 اقسام ہیں، ان میں سے تقریباً 3 یا 4 قسمیں اسم سے خاص ہے. وہ اشعار میں فعل پر بھی داخل ہوتی ہے، وہ قسمیں ہدایہ میں بیان ہے آخری مطلب. والندا ای الصلاحیہ، ندا سے مراد یہاں پر معنی مصدری مراد نہیں ہے بلکہ ای الصلاحیہ لأن ینادا، منادا مقصود ہے، یعنی منادا واقع ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. فعل منادا واقع نہیں ہوتا ہے، حرف منادا واقع نہیں ہوتا، زید منادا واقع ہوتا ہے. بلے وَأَلْ المعرفتی یعنی وَبِالنِّدَاء، اس طرح سے وَبِأَلْ المعرفتی، المعرفہ کے ذریعے سے اسم کو تمیز حاصل ہوتی ہے. وما یقوم مقامها، اور جو ال کے قائم مقام کیا ام فی لغت صین، جیسا کہ ام ہے لغت صی میں. حدیث مبارکہ پیغمبر اسلام نے ال کے بدلے میں ام کو استعمال کیا، کیونکہ لغت صی میں اہل صی میں سے ایک آیا پیغمبر اسلام کے پاس، اس کے پاس کیونکہ ال کے بدلے میں ام ہے تو ال ام کے ذریعے سے کیا. آج جب میں حدیث پڑھوں گا پیغمبر اسلام نے بھی جہاں پر ال آنا چاہے تو وہاں پر ام ہی داخل کر کے مطابق سوال جواب دے دیا. وہ حدیث معروف ہے، روی ان رجلا طائیا، طی کے رہنے والا ایک رجل، سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وقال، سؤال اس طرح هل من امبر صیام فی السفر، فی السفر، دیکھیے کتنے ام داخل کیے. هل من امبر، ام صیام،
امن سفر. اصل حدیث کس طرح سے آل کو داخل کریں تمام پر یوں حل من البر. من البر کے بارے میں بدلے میں اس کو کیا کہا من امبر. یہاں پر کیا اصل میں من البر ہے. اچھا اس کے بعد ام صیام یعنی الصیام. فم سفر یعنی فی السفر. دوسرا الفاظ میں حل من البر الصیام فی السفر ہے. سوال اس طرح سے یا رسول اللہ آیا سفر میں روزہ رکھنا بر میں سے ہے؟ اچھی چیز ہے, اچھائیوں میں شمار ہوتا ہے یہ صوم. پیغمبر اسلام نے فرمایا فاجابہم لیس من امبر صیام فی السفر. تو کوئی بتا رہا یعنی لیس من البر الصیام فی السفر ہے. یہ جو جتنے بھی ام ہے وہ سب ال ہے وہاں پر ال تعریف ہے. وسيأتي أن ال الموصولة تدخل على المضارع فإذا ليست بعلامة. یہ کیا نکلا ہے ال موصولة فعل مضارع پر بھی داخل جیسے کہ بعد مطلب آئے گا جب فعل پر بھی داخل ہو تو هذا ليس بعلامة فإذا ال کو خاص کرنا ہوگا ال المعرفة کہنا. ومسند اور علامت میں سے مسند ہے. مسند سے کیا مراد ہے؟ ای الاسناد الیہ مراد ہے. اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے. ای الاسناد الیہ. اب اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے ایک طرف مسند الیہ ہونے کی بنا پر ایک طرف مسند بہ ہونے کی بنا پر. دونوں چیزیں درست ہیں. اسناد الیہ اس سے مراد فقط مسند الیہ ہونا نہیں ہے مسند بھی ہونا. ای الاسناد الیہ. اب یہ جو ای ہے نا ای یہ ای ان تمام چیزوں کے لیے یعنی بالجر والتنوین والنداء وال ومسند یعنی ای بكل من هذه الامور. مراد یہ نہیں ہے کہ یہ تمام مل کر تمیز دیتے ہیں, نہیں, ان میں سے ہر ایک کے ذریعے سے. یہ ای اس طرح تفسیر کر رہا ہے. دیکھیے ای بكل من هذه الامور ان میں سے ہر ایک امر کے ذریعے سے اسم کے لیے تمیز یعنی تمیز کی کیا معنی ای انفصال عن قسیمیہ اپنے دونوں برادران سے جدائی حاصل ہوتی ہے. ان امور میں سے ہر ایک کے ذریعے سے تمیز کو اسم کو تمیز حاصل ہوتی ہے. کیوں آگا لاختصاصھا اس لیے یہ امور خاص ہیں بہی بالاسم فلا تدخل على غيره فلا تدخل هذه الامور على غير الاسم. وقوله بالجر ابھی ترکیب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیونکہ بالجر والتنوین والنداء اس کے بعد بلے بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمیز حصل. للاسم کا متعلق کیا ہے یہ تمیز ترکیب میں کیا ہے ذرا اختلافات ہے اقوال میں لیکن یہ خود اپنی رائے کو بیان کرتا ہے. یہاں پر بالجر شعر میں متعلق بحصل ہے. بالجر ہے نا بالجر والنداء وال ومسند یہ تمام معطوفات اس کے اوپر بالجر متعلق حصل یعنی حصل بالجر. اس طرح ضروری کہ متعلق مقدم ہو. ہاں متعلق پر بھی ہو سکتا ہے جار مجرور. دیکھیے حصل آخر میں ہے کہ نہیں بالجر سب سے پہلے وہ متعلق حاصل ہے یعنی حصل بالجر. اس طرح سے وللاسم متعلق بتمييز شعر میں جو للاسم ہے جار میں یعنی تمییز للاسم. اس طرح الاسم متعلق ہے تمییز یعنی التمییز للاسم ہے زور کے لیے نہیں. تمام. اب آ جائے مثال ما دخله ذلك. اب یہ الگ مطلب بیان ہو رہا ہے تمام چکے ہیں ترکیب بھی بیان ہو. اب یہ چیزیں جو داخل ہوتی ہیں علامتیں اوپر مثالیں کیا ہیں؟ مثال ما اس اسم کی مثال وہاں سے مراد اسم دخلہ ذالک جس اسم پر یہ داخل ہوتا ہے. یہ کیا ہے یہ امور ان میں سے ہر ایک اوپر جو تنوین کا جر کا وغیرہ ذالک ہر ایک کی طرف شرح تلک امور مقصود ہوگی. ذالک کی امور میں ہر ایک کے داخل ہونے کی مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کس کے لیے آغاز جر کے لیے
سب سے پہلا کیا بھائی جر. یہاں پر کتنے قسم کے جر ہیں ہمارے پاس؟ اس بسم اللہ میں 3 قسم کے جر ہیں. باہر سے جر کے ذریعے سے جر، اسم کا اللہ کی طرف اضافہ مانے تو مضاف کا جر، اور الرحمن تابعیت کی بنا پر جر. تابع ہے نا، چاہے یہ جر حرف کے ذریعے سے ہو، اضافہ کے ذریعے سے ہو، تابع ہونے کی بنا پر. یہ 3 جر یہاں پر آئے. وزیدن تنوین تمکن، وصحن تنوین تنکیر بمعنی طلب سکوت ما. دیکھیں صح ہو تمہارا کا ہے، صحن ہو تنوین تنکیر ہو، صح یعنی الان اسکتن کا ابھی خاموش رہو. اگر صح صحن ہو تنکیر بنے تو سکوت الان کا خاص نہیں ہے، یعنی بمعنی طلب سکوت ما، بس تھوڑی سی خاموشی اختیار کر. الان کی شرط نہیں. ومسلمات، یہ مسلمات جمع مذکر میں جو نون ہے نا، جمع مذکر سالم میں، اس نون کے مقابلے میں یہ تنوین مقابلہ کی مثال ہے، کیونکہ تنوین کی اس میں بیان ہو گئی. وحینئذ یہ تنوین مقابل جملہ ہے. حینئذ کان کذا مثلا، تنوین میں مقابل جملہ ہے. وکل تنوین مقابل مضاف الیہ، کل اضافہ ہوتا ہے آگے، ٹھیک ہے نہیں، مضاف الیہ کے بدلے میں. وجوارین تنوین مقابل ہے حرف سے، جواریون ہے حرف کا بدل ہے. ویا زید منادا کے لیے، والرجل علی تعریف کے لیے، وان سفر ہم جو لغت بنی اسرائیل میں ہے، وانا قمت اسناد کے لیے. شعر میں جتنی بھی علامات بیان ہوں ان سب کے لیے مثال بھی دے دیا آپ کے لیے. اب ایک مطلب کا جس پر درس تمام ہو. ولا يقطع في ذلك وجود ما ذکر فی غیر الاسم. ہاں کبھی کبھار حرف پر بھی جو ہے کیا ہوگا جر داخل ہوتا ہے کہ نہیں. عبارت میں یہی، یہ فعل کس طرح سے اس پر حرف جر داخل ہوا ہے، یہ حرف اس پر حرف کیسے داخل ہوا ہے. کہتے ہیں ولا یقطع یعنی ولا یضر فی ذلک، اس ممیز میں، اس علامت میں کہے یا اس ممیز میں کہے. وجود ما، یہ وجود فاعل یقطع ہے، اس شیء کا موجود ہونا کہ ذکر، جس کو ابھی ہم نے ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ جر تنوین وغیرہ. یہ جو چیزیں ہم نے ذکر کی ان کا موجود ہونا ضرر نہیں پہنچاتا ہے. فی ذالک، جس چیز میں اگر ممیز ہونے میں ضرر نہیں ہے، انہی ممیزات کا موجود ہونا کہاں پر؟ فی غیر الاسم. وجود ما ذکرہ، جو ہم نے ذکر کیا اس کا موجود ہونا غیر اسم میں، یعنی فعل میں موجود ہونا، حرف میں موجود ہونا مضر نہیں ہے ممیز ہونے میں. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اگر جر ظاہر طور پر کہیں فعل میں موجود ہو تو یہ جر ممیز نہیں، ایسا نہیں. لا یضر فی ذلک، ممیز ہونے میں یہ مضر نہیں ہے، یعنی ممیز ہی رہے گا جر اگر فعل پر بھی آ جائے. عبارت کا مطلب یہ بس ترکیب کے اعتبار سے لا یقطع وجود، یہ وجود فاعل ہے. لا یقطع ما ذکرہ، جس کو ذکر کیا، وہ کیا ذکر کیا؟ من العلامات، من الممیزات. فی غیر الاسم متعلق وجود، یعنی وجود ما ذکر فی غیر الاسم. نحو مثلا غلام على لو وإن كنت عالما بأذناب لو لم تفتني أوائله. یہ اردو لو ہو، انگلش لو ہو یا عربی لو ہو، دونوں مصیبت ہے. یہاں پر شاید مثال کیا آگا پہلے بعد میں معنی بیان کریں. غلام علی لو، یہ لو ہے کہ نہیں؟ لو بن تجدید کے ساتھ، تنہا لو نہیں، تنوین داخلے کا حرف جر داخل جر ملا. اچھا بأذناب لو میں وہ مضاف الیہ واقع ہوگی، وہ لو اذناب کے لیے ضم کی جمع اذناب. یہ جر بس ممیز واقع نہیں ہو گیا، اس سے ہاتھ پر جر آیا ہے. کیا کہا؟ لا یقطع، حرج نہیں ہے، ضرر نہیں ہے. معنی کیا ہے؟ بعد میں خود سارے بیان کریں. معنی یہاں لو بمعنی قول ہے، قول. لو بن ہے نا بمعنی القول. غلام، میں اپنے نفس
کرتا رہا ہوں علی لوٍ، اس بات پر جس کو میں نے کہا ہے، اس بات پر جس کو میں نے کہا. وَإِن كُنتُ عَالِمًا، اگر میں عالم ہوتا بِأَذْنَابِ لَوٍ، اس بات کی جو مذمت یا اس بات کے جو گناہ تھے، وہ بات جس کو میں نے کی ہے، اس بات کے گناہان کے بارے میں اگر میں عالم ہوتا، لم تفتنی اوائل، اس قول کے اوائل مجھے فوت نہیں کرتے، یعنی میں وقت ضائع نہیں کرتا. خلاصہ شعر یہ ہے، جو مطلب میں نے کہا تھا یا جو بات میں نے کی تھی، اس بات کے جرائم اور اس کے سزا کے بارے میں اگر میں عالم ہوتا تو میں اپنے وقت اس بات میں صرف نہیں کرتا. شاعر یہ کہنا چاہتا لم تفتنی اوائل، فوت سے ایک یہ مطلب. وَإِيَّاكَ وَاللَّوَّ، یہ کیا ہے؟ اگر لو پر ال داخل ہو گئے، لو حرف اس پر ال داخل ہو گئے. یا لیتنا نردو یا نردو، آئے قرآنی ہے. یا لیتنا میں یا کیا ہے؟ آغا حرف ندا کس پر داخل ہو رہا ہے؟ لیتا حرف پر داخل ہو رہا ہے. وَتَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَرَى، معیدی سننا اس سے بہتر ہے کہ اس کو دیکھیں. بس نام معیدی کا نام سنو، دیکھنا چھوڑ دو. اچھا یہاں پر کیا ہوگا؟ تسمع مبتدا ہے، خیرون اس کے لیے خبر ہے. تسمع فعل مبتدا واقع ہو رہا ہے، کہاں ہے وہ ممیز؟ ابھی علتیں بیان ہو رہی ہیں. یہ تسمع بالمعیدی کا قصہ یوں ہے، دو طریقوں سے نقل کرتے ہیں. ایک شاعر تھا، معیدی نامی شاعر تھا، بڑا شاعر. دور جگہ میں سن رہا تھا کہ معیدی بڑا شاعر ہے، بڑا لطف آتا تھا اس کو. خصوصی طور پر دیکھنے کے لیے آیا، کافی زحمت کر کے جب دیکھنے کے لیے آیا تو جو دو کھولے، شکل میں انتہائی یعنی حسین شخص نہیں تھا، بہت برا شخص تھا شکل کے اعتبار سے. چہرہ جو ہے بالکل کالا تھا، جاننا وہ حبشی ہو. وہاں پر کہا کہ جو ہے شعر سننا معیدی کے ذریعے نام سننا کافی اس کو دیکھنے سے. ایک یہ ہے. بعض نے کہا کہ جب اس کے قریب آئے تھے گٹھیا شعر کہا، معیدی نے ایک گٹھیا شعر کہا کہ معیدی نام سننا کافی ہے شعر کو سننے کے لیے. اس کو یہاں پر آ جائے، اس کو دیکھنے کے لیے. لِجَعْلِ لَوٍ فِي الْأَوَّلَيْنِ اسْمًا، پہلی دو مثالوں میں یعنی شعر میں اور اِيَّاكَ وَاللَّوَّ میں، ایک پر جرا ایک پر ال، یہاں پر لو کو ہم نے اسم قرار دیا بمعنی قول. وحذف المنادى في الثالث، تیسری مثال میں یا لیتنا میں منادا کو حذف کیا اے یا قوم. وحذف ان المنسبت مع الفعل بالمصدر في الاخير، آخری مثال میں تسمعوا میں ان کو حذف کیا، وہ ان جو پگھل جاتی ہے، المنسبت پگھل جاتی ہے مع الفعل کے ساتھ بالمصدر مصدر میں، یعنی ان تسمع ہے، تعویل ہو کر مبتدا ہے، ڈائریکٹ فعل مبتدا نہیں ہے. اے وسماعك خير ہے. ثم أخذ يأتي الكلام قد إن شاء الله تعالى.